اب وہی میرا ایک اور پرانا سوال بجٹ کے بارے میں، بجٹ پاس ہوگا؟ نہیں، بجٹ تو پاس کرانا پڑے گا نا جی۔ دیکھیں دو صورتیں ہیں، ایک تو اس سے پہلے توڑ دیں، یہ بہت مشکل نظر آتا ہے، بجٹ سے پہلے توڑ دیں، انٹرم گورنمنٹ بجٹ پیش کرے گی نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی ترجیحات ملحوظ رکھیں گے، پھر یہ ترجیحات کے تعین میں ان کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اور اگر بجٹ کے بعد کرتے ہیں تو پھر صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک لمحے اب لیکن مینٹلی ہی از پریپیئرڈ ٹو سٹ ان اے پوزیشن۔ اچھا ٹھیک، لیکن ہارون صاحب کچھ لمحے کے لیے آخری فیصلہ نہیں ہوا ہے، آخری فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس طرف مائل ہے، اس لیے سوچ بچار ہو رہی ہے۔ عثمان بزدار صاحب کو بھی کورونا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف بیانات ہیں جو اخبارات میں چھپ رہے ہیں، اور وہ بھی انہیں پرائم منسٹر ہاؤس کو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، اتنے بڑا کرائسس تو کبھی 47 کے بعد جو چند کرائسس، 71 کا کرائسس تو بہت ہی بڑا تھا، اس کے بعد جو بڑے کرائسس آئے ہیں ان میں سے ایک بڑا کرائسس ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن بجائے وہ اسلام آباد میں بیٹھنے کے وہ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ صحیح، بالکل صحیح بات ہے۔ ہارون صاحب ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ الیکشن اگر ہوں، نئے الیکشن، تو کون سے نئے الائنس وجود میں آئیں گے؟ ایک تو میں نے یہی آپ کو بتایا، جہانگیر ترین کا نون لیگ کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ اچھا، اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی، نون لیگ چاہتی ہے، عمران خان صاحب بھی اس طرف مائل ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ گاڑی پٹڑی سے اترے، اور میرا خیال ہے یہ سینسیبل ایٹیچیوڈ ہے۔ دیکھیں کیسی بھی حکومت ہو اسے 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ جمہوری عمل پاکستان ان ملکوں میں نہیں، اٹلی میں بہت الیکشن میں ٹرم ہوئے، برطانیہ میں کئی بار ہوئے، لیکن پاکستان کی صورتحال ایسی نہیں ہے۔ معاشرے کی ایک خاص ساخت ہوتی ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس میں انسٹیبلٹی کے ایک تو اس کا مزاج ایسا ہے کہ اگر جو حکومت گئی اس کو واپس اس کا آنا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ سنبھال نہیں سکیں گے، اس لیے کہ پھر کس کو چاہیں گے لوگ کہ وہ بن جائے، کہ اسٹیبلٹی رہے۔ نیشنل سیکورٹی ایشوز کا مسئلہ ہے، شہباز شریف صاحب کو نواز شریف کبھی وزیر اعظم نہیں بننے دیں۔ مگر آج کل تو بڑے آشیرواد ہے، بلو آئیڈ ہیں شہباز شریف صاحب۔ نہیں بالکل نہیں، ان کی باتوں پہ نہ جایا کریں، ان کی باتوں پہ نہ جائیں، بالکل نہیں بننے دیں گے ان کو۔ اور البتہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ آ جائیں تو ممکن ہے کچھ بہتری بعض چیزوں میں ہو جائے، بہتری محسوس ہونے لگے۔ ٹھیک، ریٹ ریاست کی رہی نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ 58 میں ریٹ تھی حکومت کی، جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، 2 پیسے کی سیاہی ہوتی تھی تختی پر لکھنے کے لیے، 1 پیسے کی ہو گئی تھی، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور سب سے زیادہ خوش طالب علم تھے کہ 2 پیسے کی بجائے۔ یہاں تو دکاندار نہیں سنبھالا جاتا، اور ملاوٹ والی چیزیں جو ہیں وہ نہر میں بہا دیں۔ ہمارے گاؤں کے پاس ایک نہر بہتی تھی، چک 42 جنوبی سرود کے پاس، ملاوٹ والی ساری چیزیں، اور کہا بھائی 8 بجے دکانیں کھلیں گی، یہ شاید 7 بجے کا تھا، تو 15-20 منٹ پہلے دکاندار آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جو گھڑی دیکھ کے تو پھر وہ اپنا کھولتے تھے۔ سب کے پاس گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، ٹائم پوچھتے پھرتے تھے، سب کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، دنیا بدلتی رہتی ہے، اس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ اور جناب بہت ڈسپلن نافذ ہو گیا، ہوتے 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 یہ قوم ہے جس کو آزادی ملی ہے، اس میں غیر ذمہ داری بہت ہے۔ آزادی ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے تب وہ ثمر خیز ہوتی ہے، تب نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ نظام چلے گا نہیں، سوال ہی پہ پارلیمانی نظام چل سکتا ہی نہیں، اس میں آپ کو تبدیلیاں کرنی ہوں گی، آپ کو بلدیاتی ادارے بنانے ہوں گے، ریاست کی ریٹ قائم کرنی ہوگی۔ یہ بنانا ریپبلک بن چکی ہے، ہم مان نہیں رہے۔ یہ تو دیکھیے نا، ہمارے لوگوں میں ایک شرافت ہے، ایثار کا ایک جذبہ ہے، ایک پیرل سوشل سیکورٹی سسٹم ہے، لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تمام اسپتالوں میں، ایوری بڈی نوز کہ مریضوں کو کھانا مفت ملتا ہے۔ اور عیدی فاؤنڈیشن جیسے ادارے ہیں، اخوت جیسے ادارے ہیں، کل 1 کروڑ روپے کا چیک دیا ایک صاحب نے اخوت فاؤنڈیشن کو، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ میں دینا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ اخوت کو؟ میں نے کہا بالکل اخوت کو دے دیں۔ اچھا، اور لوگوں کو عطیات مل رہے ہیں، یہ تو معاشرہ، اور باہر سے پیسے آ رہے ہیں، پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے زیادہ کر دیے۔ ٹھیک ہے، ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو پیسے سکھ بھی بھیجتے ہیں، جو سکھ کینیڈا میں ہیں، جو امریکہ میں، کیلیفورنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں،
वैंकूवर में है, कनाडा में और बहुत सी जगहों पे। सिखों की शख्सियत पे एक ब्रेक से वापस आके बात कर लेती हूँ। हारून साहब, सिखों से मुतालिक आपने बात की, उनकी शख्सियत में मैं बात करूंगी, मगर कराची इलेक्शन के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी। NA 249 वो सिखों वाली बात मुकम्मल कर लें, ये तारीख का बड़ा दिलचस्प चैप्टर है। देखिए, गुरु नानक ने ज़ात पात के बहुत खिलाफ थे, इसीलिए नए मज़हब की उन्होंने बुनियाद रखी। वो ज़ात पात के बहुत खिलाफ थे और लंगर उन्होंने शुरू किया इसलिए कि सब इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, और उसके सारे उन्होंने मैकेनिक्स तय किए कर दिए कि ऐसे सब लोग शरीक होंगे और कुछ लोग जो हैं वो जूते सीधा करेंगे, वो इनकसारी पैदा करने के लिए, और उसमें किसी को नहीं रोका जाएगा। वो जो उनके लंगर हैं वो सिखों के लिए नहीं होते, वो सभी के लिए, सभी के लिए। मगर ये पहला वाकया है कि किसी कम्युनिटी ने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया। क्या बात है। और जिनसे ये तवक्को थी, जो देवता थे इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री के लोग, उन्होंने जेट किराए पे लिए, अरबपति लोग हैं और निकल खड़े 50 करोड़ रुपए लेते हैं, निकल खड़े। और कोई चला गया मालदीव, कोई चला गया यूरोप, कोई कहीं चला गया, जहाँ अब उन्हें गालियाँ पड़ रही हैं। यानी ये जो मातूब लोग थे माशरे के, मुसलमानों से अपीलें कर रहे हैं, मसाजिद में उन्होंने जगह दे दी मुसलमानों ने उन्हें करने के लिए। और जो किरण थापर ने उस पर लिखा है वो मैं आपको पढ़। प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं मुसलमान इंडिया के अंदर, हारून साहब, प्लाज्मा भी डोनेट किया जा रहा है। और किरण थापर जो उनका सबसे मुमताज़ जर्नलिस्ट है, उसने लिखा है, सुनिएगा ज़रा जी, ठीक है। इतना सादा कि इसका तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है। It wasn't so long we convinced ourselves that we are a superpower, or at least one that is definitely in the making. We believed the evidence is long and compelling. The world's largest democracy, the 6th biggest economy, 1.38 billion people domestic market, excellent in IT and best back office, unbeatable cricket team. हर ये बहुत ज़बरदस्त मज़मून है, लंबा है, कुछ चीज़ें अभी तो उन्होंने गिनवाई हैं अपने बारे में, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन वो आखिर में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अब मदद कौन कर रहा है, अब पाकिस्तान कर रहा है, अब मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं मदद, ठीक है। और आखिर में वो कहते हैं जस्ट यूज कॉमन सेंस, कोई अकल से काम लो। हम कहते थे कि हमारा एक वजीर आज़म है जो दुनिया का मुमताज़ लीडर है, वो कहता है वो चिट्टा अनपढ़ लीडर है तुम्हारा, हैं। और हाउ ए कंट्री विद ऑलमोस्ट इलिटरेट प्राइम मिनिस्टर, तकरीबन अनपढ़ वजीर आज़म, about 60% population with no toilets. A country in 21st century living with the belief that cow urine can cure cancer, and to top it all accepting that an ugly idiot like Baba Ramdas is a scientist and a narrow-minded, low-level creature like Yogi Aditya, आपके ज़हन में है ना, जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर, जी बिल्कुल। Nath is a philosopher, the person who ever even imagined any future of such society should himself get his head examined. पोल खोल जो के रख लोग दिया। ये कहते थे उनको पागल खाने में दाखिल होना चाहिए, ठीक है। किसी की बर्बादी पे खुश होना तो जो अला का काम है। मुसलमान ममालिक ने बहुत अच्छा किया, उनकी मदद की, पाकिस्तान ने अच्छा किया। अब वहाँ बहस हो रही है इस पे, एक पूरी बहस है ये चल निकली है कि हमारे लोग असल कह में रहे इंसानियत हैं के कि हवाले से पाकिस्तान ने तो सबसे पहले मदद ऑफर की, और प्रैक्टिक मिस्र ने, बहरीन ने, कुवैत ने, सऊदी अरब ने, हमारा हाथ ने मदद की, अमेरिका ने नहीं। अमेरिका निकल गया, ठीक है। तो ये इंडिया में अब ये डिबेट ख़त्म होगी नहीं, और वो जो बातें हम इंडिया के बारे में जानते हैं होने वाली हैं, वो इस वक्त इसलिए नहीं कहेंगे कि इस वक्त वो तकलीफ में, मुनासिब वक्त नहीं है अभी। अब आ गया पाकिस्तान, ठीक है। कराची इलेक्शन, पाकिस्तान में जनाब कोरोना पे मैं बात मुकम्मल कर लेते फिर चलते हैं। कोरोना पे $10 में मिल रही थी स्पुतनिक, $10 में नहीं ली, खैरात का इंतजार किया, बहुत ज़्यादा, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कफायतशार हुक्मरान अच्छा नहीं होता। आदत हो गई हमें खैरात की। हाँ जी, हाँ, आदत क्या एडिक्शन हो गई, अमरीकी मदद पे पलते रहे, अब चीन की तरफ देखते हैं। ओ भाई, कौम दुनिया में कभी किसी कौम ने दूसरी कौम के बल पे तरक्की की है?
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ دنیا میں ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے بل پہ ترقی نہیں کرتا. ویری ریئر ایگزامپلز ہیں کہ خاندان میں کوئی آدمی ہو اپنے خاندان والوں کی مدد کر دے. کچھ لوگ ہیں جیسے قوت والے ہیں, جیسے الخدمت والے ہیں, ڈاکٹر اپنا ہمارے ادیب صاحب ہیں کراچی کے, تو وہ اس پہ پلاننگ تو نہیں کی جاتی نا. پاکستان میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو یعنی تعداد تو پنجاب میں ہے, لیکن ان فیکٹ تناسب آبادی کا ملحوظ رکھا جائے تو پختونخوا کے اس کی وجہ پختونخوا کا کلچر ہے جو بہت اچھا ہے. یعنی اس کلچر میں کوئی برائی نہیں ہے. یعنی گلے ملتے ہیں, مصافحہ لازمن کرتے ہیں, پرجوش ہیں ملاقاتوں میں, مہمان نوازی بہت ہے, کھانے کی تقریبات ہوتی ہیں. ایک برتن میں سارا خاندان بہت سی جگہ پہ دیہات میں کھانا کھاتا ہے, دوست بھی ایک برتن میں کھانا, جو کہ بہت ہی ایک یعنی شاندار روایت ہے. لیکن اس وقت نہیں. یہ پنجاب میں بھی یہ صورتحال ہے کسی نہ کسی حد تک. لیکن ہارون صاحب, قریشی صاحب بھی تو سچے اس بات میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کرونا کی ویکسین کے لیے بھی اور سفارتکار کے لیے بھی. ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم 150 ارب روپے یعنی باوجود ہے کہ پیسے تو پیسے اس لیے نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. ایف بی آر کو چھیڑنے کی تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہے نا. آدھے پیسے تو ایف بی آر کی وجہ سے کھا لیے جاتے ہیں نا. اور جو ساتھ ہمارے عزیز محترم دوست اسد عمر صاحب, جن میں ویسے کوئی خرابی نہیں ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں, وہ کہتے 700-800 ارب روپے ضائع ہوتے رہے, کوئی بات نہیں, اسٹیٹ انٹرپرائز کو پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا. ابھی اسٹیل مل کے ایم ڈی نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ جی اس کو پرائیویٹائز کرنے کا جو پروسیس ہے میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. یعنی 700-800 ارب روپے آپ یہ ضائع کرتے ہیں. سول بیوروکریسی کا سائز 3 گنا ہے. ایف بی آر ساری کی ساری کرپٹ ہے. اس کو مکمل طور پہ اس کی جگہ نئی تنظیم بنانے کی ضرورت ہے.